एजाज अब्बासी साहब, आतिफ इकराम साहब और शेख वहीद साहब और बख्तावरी साहब और मरहूम रज़ा खान साहब, मुझे याद आया कि वो भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हुए, और मैं मुझे भी ये ओहदा मिला और हमने कोशिश की कि फेडरेशन में रह के हमारे ये सब लोगों ने, मुख्तारी साहब हों, मुज़म्मिल साबरी साहब को भी एक किस्म का इंचार्ज मरहूम को मिला था। तो ये हमारी टीमें हैं ऐसी जिन्होंने कि बड़ा काम किया। मुनव्वर मुगल साहब भी रहे हुए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, करीम अजीज साहब ने बड़ा काम किया। इसमें सब लोग जो हैं ये इसीलिए बात हुई कि वो घर के बंदे सारे हम बैठे हुए हैं, हर एक ने इनपुट दी हुई है। आज हमारा मकाम है पाकिस्तान में, उन चैम्बरों में होता है, हमारे ग्रुप में भी एक ख़ास एक खाना है, एक ख़ास रुतबा है, एक ख़ास स्टेज है जो हमें बख्शी जाती है कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनकी जो लोग हैं वो धड़े के लोग हैं और हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं यूबीजी के इलेक्शन में, फेडरेशन के इलेक्शन में। तो इसके साथ ही मैं आगे माइक भी दूंगा जो अच्छा जी, अच्छा रज़ा खान साहब की कालबर्सी थी, और रज़ा खान साहब ने भी बड़ा उस ज़माने में काम किया। उससे पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट था, फिर रज़ा खान साहब आए, तो इस तरीके से बख्तावरी साहब भी फिर वाइस प्रेसिडेंट बने, करीम अजीज साहब बने। ये सारे हमारे एक किस्म का एक ज़बरदस्त वेलकम जी। शकील साहब आपका बड़ा इंतज़ार किया है। तो इस तरीके से सारी एसोसिएशनें हो, आल पाकिस्तान मार्बल एसोसिएशन या स्टील एसोसिएशन या घी एसोसिएशन, और जितनी भी पाकिस्तान लेवल में जितनी एसोसिएशन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं, और वो हम जब भी हम कहते हैं वो वोट हमें देते हैं। और ये एक खुश नसीबी है हमारी कि हमारा जो एक भाम भरम है वो यूबीजी के अंदर एक अच्छा मकाम है, जिसकी वजह से ये बख्तावरी साहब या रऊफ साहब जो हैं इस वक्त कमांड कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं यूबीजी से भी कि वो जो बड़े हैं, अब देखेंगे कि आगे हम क्या करते हैं अगले इलेक्शन में और इस वक्त क्या होता है। तो इसके लिहाज से मैं शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने बातें सुनी, थैंक यू जी। मैं जो दुबई में था एनसीओ से मीटिंग मैंने कोऑर्डिनेट की जूम के ऊपर, बाकी चैम्बर्स को मैंने ऑन बोर्ड लिया। उसमें मैंने फैसलाबाद चैम्बर को पहली बार कॉल की, मेरी उनकी इंटरेक्शन ये बाकी सबसे गपशप होती है इरशाद साहब से। उनको मैंने कहा, मैं अस्सलाम वालेकुम प्रेसिडेंट साहब, कैसे हैं आप? कहते हैं सर आप मुझे प्रेसिडेंट कह रहे हैं तो मुझे फील हो रहा है मैं प्रेसिडेंट हूँ, क्योंकि आप वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट्स हैं हमारे सेक्टर में। So it was a matter of great honor for me कि Islamabad Chamber has not just made its mark in the federal capital, we have made our mark across Pakistan and they recognize us as the leading chamber। कि जो भी चीज़ होती है हम लीड कर जाते हैं। आप लोग हो जाते हैं। तारिक सादिक साहब, एजाज अब्बासी साहब, शौकत मसूद साहब, जनाब अहमद हसन मुगल साहब और खालिद इकबाल मलिक साहब, मैं बहुत ही यूबीजी की तरफ से एज ए सेक्रेटरी जनरल इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज की इस तकरीब में तशरीफ़ लाए। और आज की ये तकरीब यकीनन यूबीजी के लिए, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के लिए एक बाइस तक़वियत है, बाइस इफ्तिख़ार है और बाइस इत्मीनान भी है। तो सबसे पहले मैं यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्ती आला जनाब एहसन महीन साहब, इफ्तिख़ार अली मलिक साहब चेयरमैन, और हमारे जो सदर हैं ज़ुबैर मलिक साहब, और हमारे सेक्रेटरी इत्तलात जनाब मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब की तरफ से अपनी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, हमारी पूरी कौंसल को और ख़ास तौर पर नासिर कुरैशी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे उन्होंने ये हुक्म दिया था कि आप इस तकरीब में जाकर हम सब की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करेंगे। देखिए, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है हमारे तमाम सीनियर दोस्त जो हैं, जिनमें ख़ास तौर पर अब्दुल रऊफ़ आलम साहब और खालिद जावेद साहब और मियां अकरम फरीद साहब और ज़ुबैर मलिक साहब शामिल हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी तोगो-दो की है, और मरहूम मुनव्वर मुगल साहब ने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पूरी मुल्क की बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर एक मुमताज़ मुकाम हासिल कराने के लिए और ये मुकाम दिलाने के लिए, और यही वजह थी कि जनाब ज़ुबैर मलिक साहब और जनाब अब्दुल रऊफ़ आलम साहब फेडरेशन के सदर बने। और उसके बाद जिस तरह के मियां अकरम फरीद साहब ने भी कहा कि हमारे कम अज़ कम 8 से 10 के करीब वाइस प्रेसिडेंट जो है फेडरेशन के, जिनके नाम भी मियां अकरम फरीद साहब ने लिए हैं। मैं उन नामों को रिपीट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वक्त की जो है वो नज़ाकत यही है कि मैं बात को मुख्तसर भी करूँ। तो हमेशा से यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जो है उसने इस्लामाबाद को एक खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रखा है,
اور انہوں نے ہمیشہ اسلام آباد کو اہمیت دی ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کوئی اتنا بڑا صوبہ ہے پنجاب کا، پنجاب سے اتنے وائس پریزیڈنٹ ہی بنے ہوں گے جتنے اسلام آباد سے بنے ہیں، سندھ سے اتنے وائس پریزیڈنٹ ہی بنے ہوں گے یا کے پی سے بھی بنے ہوں گے جتنا ایک اسلام آباد سے وائس پریزیڈنٹ بنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو جناب ناصر قریشی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے وائس پریزیڈنٹ کے فیڈریشن کے اندر، اور کاش ان کو یہ صحیح ٹائم کے اوپر پورٹ فولیو ملتا تو یہ فیڈریشن کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ثابت ہوتا ہے. پڑھے لکھے انسان تھے، فارماسیوٹیکل کے اندر ان کا بہت ایکسپیرینس تھا، سیلف میڈ آدمی ہے. زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے جاپان میں گزارا، پھر ادھر آ کے اپنی انڈسٹری لگائی. تو ایسے لوگوں کے لیے فیڈریشن کے اندر بہت ایک مقام ہے. اور فیڈریشن کے اندر کم از کم اسلام آباد چیمبر کا ایک نام ہوتا کہ اسلام آباد چیمبر سے ایسے کینڈیڈیٹ وائس پریزیڈنٹ آئے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں. میں اپنے چیئرمین صاحب کی تھوڑی سی بات کو ریکٹیفائی کرنا چاہوں گا کہ ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو جائے کہ ہم لوگ اسلام آباد چیمبر یو بی جی بنانے والوں میں سے ہے. ہم 3-4 سال سے یو بی جی کا حصہ نہیں ہیں. یو بی جی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے رؤوف عالم کے گھر میں بنی تھی، اور اور جب اللہ غری کے رحمت کرے منور مغل زندہ تھا. اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2014 کی. 2014 سے یو بی جی کی بننا شروع ہوا. ٹھیک ہے، 7 سال ہو گئے اس بات کو. ہمارا پہلا پریزیڈنٹ میاں ادریس ستارہ کیمیکل سے پہلا ہمارا پریزیڈنٹ آیا تھا. اور جب میرے گھر میں کھانے ہوتے تھے اس زمانے میں، اور ایک نہیں بے شمار کھانے ہوئے، تو پورے پنجاب سے، کراچی سے لوگ آتے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگلی پریزیڈنٹ جو ہے وہ کون آ رہا ہے اسلام آباد سے. تو لوگوں نے کہا یار آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ جو کھانے شانے کر رہا ہے، ایک مفت کر رہا ہے کھانے، یہ دسن کی کوئی لوڑ ہے کہ کون آ رہا ہے پریزیڈنٹ. منور مغل اللہ اس کو مغفرت فرمائے، اس کی اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرائے. تو مجھے یہ بات کو کلیریفائی کرنا پڑا. میرا صرف بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس طرح کا جذبہ اسلام آباد کے چیمبر کے ممبرز کے اندر ہوگا تو اسلام آباد کا چیمبر جو ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو لیڈ کرے گا. پاکستان کا چیمبر پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو لیڈ کرے گا اگر اس طرح کا جذبہ ہوگا. آپ میری بات سمجھ گئے. لیکن بدقسمتی ہماری اسلام آباد چیمبر کی یہ ہے، فیڈریشن کے اندر جو ہم لوگوں کی ریپوٹیشن ہے وہ اس قسم کی ہے کہ ہر کوئی بندہ جو ہے نا وہ اپنی ایک تعلقات، اپنے ایک معاملات، اپنی ایک چیزیں لے کے چل رہا ہوتا ہے. چونکہ مجھے بالکل ذاتی طور پہ اس طرح کی چیزیں نہیں پسند ہیں. نہ میں خوشامد پسند ہوں، نہ مجھے خوشامد آتی ہے کرنی، نہ میں پسند کرتا ہوں. جب رب نے آپ کے نصیب میں کوئی عزت لکھی ہے نا تو دنیا کا کوئی بندہ اس کو دے نہیں سکتا اور کوئی لے نہیں سکتا اس کو. میں اسلام آباد چیمبر کا صدر بنا، دور بھی نہیں تھا اسلام آباد چیمبر کا صدر بنا. بٹ صاحب کا اتفاق ہوا، معاملات ہوئے، کس طرح سے صدر بنے، طارق صادق صاحب بنے، ہمارے نصیبوں میں تھا. میں نے نہیں کبھی صدارت کے لیے لابی کی، میں نے نہیں کبھی صدارت کے لیے اگر بننا ہوتا تو شاید رشید بٹ صاحب کے دور میں میرے خیال میں شروع کے صدور میں سے صدور ہوتا کہ جو میں بن کے تو فارغ ہو گیا ہوتا. لیکن میری نیچر میں، طبیعت میں نہیں ہے خوشامد، میں کر نہیں سکتا ہوں. میں کہتا ہوں صاف بات کرو، رب نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ، جو بھی لکھا ہے ملنا ہے. صدارت مجھے فیڈریشن کی ملی، میرے رب نے دی. میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، نہ میں خواہش مند تھا. خالد جاوید ادھر گواہ ہے، خدا کی قسم میں نے دل سے خالد جاوید کو کہا یار مجھے میری جان چھڑائیں، میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، کسی کو بنا دیں اور کوئی کینڈیڈیٹ اور کر دیں. یہ میں دل سے بات کہہ رہا ہوں. لیکن رب نے میرے نصیبوں میں لکھی تھی، ملی. میں نے اپنے جیب سے پیسے خرچ کیے، اسلام آباد چیمبر کی عزت کے لیے کیا، جو کچھ کیا. یہ بلڈنگ بنی. فیڈریشن کے اندر کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ رؤوف عالم صاحب نے کوئی فائنینشیل کرپشن کی ہے، کچھ کیا ہے. میں نے تمام اپنی بورڈنگ، لاجنگ، ٹریولنگ، جتنا کچھ تھا میں نے اپنی جیب سے خرچ کیا. حالانکہ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ کا پروگیٹو ہے، اس کی بزنس کلاس ٹریولنگ ہے، 5 اسٹار ہوٹل سٹے ہے، سب کچھ ہے. اس کے باوجود میں نے اگر فیڈریشن میں کھانا بھی کھایا
تو اپنے پیسوں سے کھایا, کوئی گیسٹ آئے ہیں تو ان کو بھی اپنے پیسوں سے کھانا کھلایا, اس لیے کہ میرے ادارے کی عزت تھی, اس چیمبر کی عزت تھی. آپ میری بات سمجھ گئے؟ تو میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتفاق, اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں رہے گا تو یقین کریں چیمبر کی کوئی بندہ کہنا میری عزت ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے. عزت آپ کی, ہم سب کی ایک ہونے سے عزت ہے. یہ بختیاری صاحب میرے بھائی ہیں, ان کے ساتھ میرے بے شمار اختلافات ہوں گے, رہتے ہیں, میں ان کے میرے ساتھ ہوں گے, میرے ان کے ساتھ ہوں گے, باقی لوگوں کے ساتھ, لیکن ہم ٹاکنگ ٹرم پہ ہیں. آج کا نہیں, میرا ان کے ساتھ کو 45 سال کا تعلق ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں, لیکن جب وہاں اسلام آباد کی باری آئی, یہ صبح میرے پاس آئے, میں پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ 11 بجے کی میٹنگ ایس ایم منیر بھائی جان کے گھر تھی, 6 لوگوں کی کہ 7 لوگوں کی, جس میں بختیاری صاحب اور ملک سہیل صاحب انوائٹڈ نہیں تھے. اس میٹنگ کو ریویو کیا گیا. ملک سہیل نے کہا کہ آپ نے مین فیصلے صبح کرنے ہیں اور شام کو ہمیں بلا لیا آپ نے تالیاں بجانے کے لیے. آپ نے تالیاں بجانے کے لیے 5 گھنٹے کا سفر کر کے بلا لیا ہمیں. خیر اینی ہاؤ, یہ صبح کی میٹنگ میں انوائٹڈ ہو گئے, بات چلی, ایس ایم منیر نے باقیوں کو بھی بلوا لیا. ہم لوگ یہاں سے ہی گاڑی میں جا رہے تھے, وہاں پر یہ بات ہوئی. 2 چیزیں, میں دونوں چیزیں اس وقت کھول رہا ہوں ہاؤس کے اندر دوبارہ ایک دفعہ. وہاں پر خالد طواب اور زبیر طفیل کی آپس میں ٹسل چل رہی ہے, شروع سے چل رہی ہے. ابھی بختیاری صاحب نے کہا کہ خالد طواب کو ہم صدر بنائیں گے,